बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद नाज़रीन व सामीन तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम मसनून व तहियात मशहून मौलाना मोहम्मद इमरान साहब सल्लल्लाहु रहमान और अज़ीज़म मोहम्मद फैज़ान क़ादरी सल्लल्लाहु रहमान और अज़ीज़म मोहम्मद अनज़र क़ादरी चिश्ती सल्लल्लाहु रहमान, इनके साथ हाजिर हैं और इन्हीं आशिकाने रसूल और खुद्दाम दीन की तवस्सुस से आपके सामने इन प्रोग्राम्स की साई और कोशिश हो रही है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु इनको अजर कामिल अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक का ये पहला अशरा जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत फरमाया। रमज़ान सारा मवासात का, हमदर्दी का और गमखारी का महीना है, बरकत वाला महीना है, जिसका रोज़ा फ़र्ज़ है और जिसका क़याम सुन्नत है और भलाई है, खैर है। और इस माह मुक़द्दस में हर लम्हा इसका सहरी का अलग मकाम है, अफ्तारी के वक़्त अल्लाह की क़ुर्ब और हुजूरी का अलग मकाम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में एक एक अमल के बारे में अहादीस मुबारका बेतौफ़ीक़िल्लाह आपके सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। कल जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा सय्यदा निसाइल आलमीन सय्यदा निसाए अहलिल जन्ना व सय्यदा निसाए अल मुमिनीन, सुभानअल्लाह अल्लाह, आपकी शख्सियत के बारे में और आपके क़ुर्ब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो आपका रब्त है, ताल्लुक़ है, निस्बत है, उसके बारे में कुछ चंद मारूज़ात और फरामीन आलिया सरकार के पेश किए गए थे। उसी निस्बत को आगे चलाते हुए मैं नहायत दर्द दिल से तमाम अहले इस्लाम की खिदमत में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, जो हस्ती महबूब होती है
اور جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یہ اگرچہ طبعی محبت بھی ہو تو انسان اپنے محبوب کے دیار سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے امسار سے بھی محبت کرتا ہے، اس جغرافیائی حدود اس ملک سے میں محبت کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں شعراء نے اور جو نفسیات کے ماہرین لوگ ہیں، فطرت پر جو لوگ لکھتے ہیں، وہ سب انہوں نے اس پر میرے نظر میں بہت بڑی بڑی کتب بھی اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں، خاص طور پر جو اس وقت میرے نظر میں ہے علامہ ابن قیم الجوزی کی کتاب اقراء المحبہ، 600 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے، وہ سارے اسی پر لگائے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے شہر سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی گلیوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان گلیوں میں میرا محبوب چلا ہے، اللہ سبحان اللہ، ان آثار سے، ان مشاہد سے، ان مساکن سے، اپنے محبوب کے تعلق سے، نسبت سے، ہر چیز سے انسان محبت کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، ان کے مسکن سے محبت کرتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اس کو کئی ناموں کے ساتھ جو ہے نا لوگ یاد کرتے ہیں ہر زبان میں، لیکن وہ بات ایک طبعی جذبہ ہوتی ہے، طبعی جذبہ کہ انسان کی ایک اس کے اندر ایسا جذبہ ہے کہ وہ اس کی طبیعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن محبوب اگر اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کے حکم سے اس کے ساتھ محبت کرنا مومنین پر فرض ہو تو یہ طبیعت کا کام نہیں، یہ شریعت کا کام بن جاتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ طبعی محبت یعنی طبعی محبت جو ہے اس کو شرعی محبت پر قربان کرنے کا حکم ہو جاتا ہے، تو انسان طبعی محبت چھوڑ دیتا ہے، شرعی محبت نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ طبیعت ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے، تو محبوب حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ جب اللہ حکم دے تو طبعی محبت کو اس کے راستے میں منہ کے بل لٹا دیا جاتا ہے، اس کے گلے پر چھری رکھ دی جاتی۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان طبعی محبت کے تحت بھی محبوب کے دیار سے، اس کے شہر سے، اس کے شہروں سے، اس کے ملک سے، اس کی گلیوں سے، اس کے آثار سے، اس کے مساکن سے، اس کے مشاہد سے، اس کے قرب میں جو چیز رہتی ہو اس سے، اس کے لباس سے جو اس نے پہنا ہو یا اس کے ساتھ منسوب ہو، تو انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اندازہ فرمائیے اس ہستی پاک کے بارے میں کہ جن کی محبت اللہ نے اپنے بندوں پر لازم فرمائی، اور وہ محبوب حقیقی ذات مطلق کہ جس کے ساتھ محبت کرنا سب سے شدت کے ساتھ ہر مومن پر لازم ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو سب سے شدید محبت اپنے رب سے کرتے ہیں، اور ہر مومن بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، بیت اللہ شریف حاضری دیتا ہے، اپنا کمایا ہوا مال جو محنت سے کماتا ہے خون پسینہ ایک کر کے، رب فرماتا ہے میرے مسکین بندوں کو اتنا مال میرے نام پر میرے حکم کے مطابق دے دو، تو مال کتنا پیارا ہے، ہر بندے کو مال بھی دیتا ہے، کھانا پینا ہر خواہش کا پورا کرنا ایک انسان کے بس میں ہے، لیکن رب حکم فرماتا ہے فجر سے لے کر
سحری سے لے کر غروب تک، مغرب تک تمہیں کھانا نہیں پینا نہیں، میری خوشنودی کے لیے، تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواہشات جائز جو ہیں ان کے پر عمل کے بھی رک جاتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اچھے سے اچھا لباس ہو، پورا وارڈروب اس کا بھرا ہو کپڑوں سے، ٹھیک ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک اسے نصیب ہو، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں احرام باندھو تو 2 سفید چادروں میں ننگے سر ننگے پاؤں 2 سفید چادروں میں ملبوس ہو کر سارا اعلیٰ سے اعلیٰ لباس جو اسے میسر ہے الماری میں رکھ دیتا ہے، 2 چادروں میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتا ہوا وہ راستے پر جاتا ہے۔ حالانکہ اس لباس میں کوئی بندہ بھی پبلک کے سامنے، اپنے دفتر کے اندر کہ لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، نہ ہی کبھی گیا ہے، لیکن جب رب کا حکم ہو، رب کے حبیب کا حکم ہوتا ہے تو اس لباس میں 2 چادروں کے ساتھ وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی پروٹوکول نہیں مانگتا، کوئی لباس میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ٹرن آؤٹ کیا ہے، میں کس طرح نظر آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب محبت کی باتیں، سب محبت کی باتیں، اور اللہ کی محبت میں اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کا مومن بندہ، خدا کا عاشق، اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی محبت کا غیر نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دوسرے سے محبت کرتے، غیر سے محبت کرتے، تو بالکل غلط ہے، کیونکہ خدا کے غیر سے محبت کرنا شرک ہے۔ غیر سمجھ کے ان سے محبت نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اگر دنیا کے کل رشتے، ناطے، مال، تجارت، مساکن، مکانات، کوئی بھی چیز بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے تمہارے دلوں میں زیادہ ہو گئی تو پھر تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور خدا کے راستے میں جہاد کی محبت تمہارے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تم مستحق ہو۔ سبحان اللہ۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ الفاظ مبارکہ، کلمات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے، یعنی نص قرآنی سے محبت رسول کریم اللہ نے اپنے ہر ایمان والے بندے پر لازم فرما دی۔ لہذا یہ غیر کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کی محبت ہے۔ اور مفسرین کرام، محدثین اعظام، متکلمین کرام فرماتے ہیں کہ محبت رسول تتمہ ہے محبت الہ کا، کہ اللہ کی محبت اس وقت تک بندے کے دل میں کامل ہوتی نہیں جب تک اس کے ساتھ رسول پاک کی محبت اس کے دل میں نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول پاک کیا فرما رہے ہیں؟ احبوا اہل بیتی لحبی، کسی مومن کے دل میں محبت رسول اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے رسول کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہ کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان صحیح حدیث مبارکہ یہ حکم ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہر مومن کا ایمان کا یہ حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیں درود و صلوات کا، صلوات و سلام کا حکم ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم جو مجھ پر صلوات اور سلام بھیجتے ہو یہ بھی کامل بھیجا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم صلوات بھی پڑھیں سلام بھی پڑھیں تو کامل کب ہوتا ہے؟ فرمایا کامل تب ہوتا ہے جب اس میں میرے اہل بیت کو بھی شامل کرو، میری آل پر بھی درود پڑھو۔ تو جب آل کے ذکر کے بغیر صلوات و سلام کامل نہیں ہوتا تو اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر محبت رسول کس طرح ایک مومن کے دل میں کامل ہوتی ہے؟ اور محبت رسول کے بغیر محبت الہ کامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا
आदम से वजूद में लाया, हर नेमत से तुम्हें नवाजा और अपने रब से मोहब्बत करो, उसकी नेमतों की वजह से, उसके रब होने की वजह से कि वो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, उससे मोहब्बत करो। और अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि तुम्हारे दिलों में मेरी मोहब्बत कामिल उस वक्त होगी कि जब जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे अज्जाए बदन हैं, जो मेरे कराबतदार हैं, जो मेरे ज़बिल कुर्बा हैं, सुभान अल्लाह। जब तक उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जागुज़ी नहीं होगी, उस वक्त तक महबूब की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ ही नहीं सकती और तुम मोहब्बत का हक अदा ही नहीं कर सकते। मैंने कल भी अहले इस्लाम की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि ज़विल कुर्बा में सबसे अहब अहादीस सहीहा में ये अल्फाज मुबारका मौजूद हैं। खुद हज़रत मौला अली शेर खुदा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैं आपके लिए सबसे ज़विल कुर्बा में से, अहले बैत में से सबसे अहब मैं हूं? सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली सबसे आज़ तू है, मुअज़्ज़ज़ तू है मेरे अहले बैत अतार में, सुभान अजीज मेरे लिए अजीज, सबसे इज्जत ज्यादा मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझसे भी ज्यादा जिससे मोहब्बत करता हूं वो फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि फातिमा ज़हरा अहब हैं मेरे दिल में, इसलिए कि वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो अहब है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और तुम आज़ हो, इज्जत मैं तुम्हारी फातिमा से भी ज्यादा करता हूं, लेकिन मोहब्बत मैं तुमसे भी ज्यादा फातिमा से करता हूं। सुभान अल्लाह। जब ये हमें मालूम हो गया कि सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा, आप महबूब हैं, बल्कि अहब हैं, सबसे ज्यादा महबूब हैं ज़विल कुर्बा में, तो उम्मत मुस्लिमा की गर्दनें मोहब्बत से, ताज़ीम से, तस्लीम से, रिजा से उसी वक्त झुक जाती हैं कि या रसूलल्लाह आप हमारे दिलों के मालिक हैं, औला हैं, हमारी जानों से ज्यादा हमारे करीब हैं, हमारे मालिक हैं जानों के, तो जो आपका महबूब है वही आपके गुलामों के भी महबूब हैं, उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और इस पर हमारे पीर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरहंदी, आपने तशरीफ फरमाई मकतूबात शरीफ में, आपने फरमाया कि अहले तसन्नुन के लिए यानी सुन्नी होने के लिए दो शर्तें हैं। शराइत के बगैर बंदा सुन्नी नहीं होता, यूं ही दावा कर दे जी मैं सुन्नी हूं, नहीं। सुन्नी होने की पहली शर्त यह है कि आले रसूल पाक से, हजरत अली मुर्तजा, हजरत अमीर और उनकी ज़ुर्रियत पाक से मोहब्बत करता हो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत अहले बैत, अहले सुन्नत होने की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त इकराम असहाब रसूल, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब की इज्जत करना, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतार से मोहब्बत करना, ये दोनों शर्तें हैं। पहली शर्त मोहब्बत अहले बैत है और दूसरी शर्त इज्जत असहाब रसूल है। ये दो शर्तें पाई जाएंगी तो बंदा अहले सुन्नत व जमात कहला सकता है। नाज़रीन और सामीन, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में रसूल पाक क़यामत को सवाल करेंगे अपने हर उम्मती से कि मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़कर आया था। अहादीस सहीहा में मौजूद है, सियासत्ता में, कि कुरान और अहले बैत तुम्हारे साथ पास छोड़ के आया, तुमने मेरे बाद उनके साथ क्या सलूक किया? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्या सलूक किया? कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान पर अमल किया, कुरान से तमस्सुक किया, और कुरान से तमस्सुक के साथ साथ तुमने
میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان سے مودت رکھی، ان سے محبت رکھی، ان کا اعزاز و اکرام کیا، یا ان سے نفرت کی، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، ان کے بارے میں ناہموار کلام کیا، ان کے بارے میں رویہ ہمیشہ تم نے تند رکھا اور ان سے بغض و حسد کا مظاہرہ کیا، پھر کس منہ سے تم میرا کلمہ پڑھتے رہے؟ اس لیے کہ جو مجھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں، میرا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ میری آل سے محبت کرتے ہیں، اور وہ میری آل پر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے ذکر کے بغیر تو وہ مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی آپ نے سکھایا اور یہی آپ نے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ دیکھیے اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جنہوں نے مجھے پہچانا وہ تو جانتے ہیں، لیکن من انکرنی، جو نہیں پہچانتے وہ جان لو میں ابو ذر ہوں صحابی رسول۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کب یہ فرماتے ہوئے ان کی کیفیت کی کیا تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اللہ اکبر، سمعت ابا ذر یقول وهو آخذ بباب الکعبہ، کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر کھڑے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حدیث بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ۔ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے لوگوں وہ تو جانتا ہے میں صاحب ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو ذر ہوں۔ میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیتی، اصل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، ان کی مثال ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، کشتی نوح کی، کہ جو اس پر سوار ہوا کشتی پر وہ نجات پا گیا، سبحان اور جو اس کے پیچھے رہ گیا، دور ہٹ گیا، وہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی نجات میرے اہل بیت ہے، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ۔ جس کو ان کی تمسک، ان کے ساتھ محبت، ان کی غلامی نصیب ہو گئی وہ نجات پا گیا، سبحان اللہ۔ اور جو ان کے حقوق کی رعایت کرنے میں، مراعات میں محروم رہ گیا وہ غرق ہو گئی۔ تو وہاں تو ایک طوفان تھا، طوفان میں لوگ غرق ہو گئے، یہاں کون سا طوفان آئے گا جس میں لوگ غرق ہوں گے؟ فرمایا مثال ہے یہ کہ ان کی محبت نجات ہے اور ان سے بغض تمہیں ظلمت میں، گمراہی میں، کفر میں برباد کرے گا، غرق کرے گا۔ یعنی تم پانی میں ڈوبنے والے نہیں ہو، کفر کے سمندر میں ڈوبنے والے ہو۔ تو گرامی قدر ناظرین سامعین، ہمیں اس بات کا یقیناً خیال کرنا ہے، اور سب اہل بیت اطہار سے، اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا ہے، ان جیسا کوئی نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے ازواج تم بے مثل ہو، کیوں کہ تم نبی کی ازواج ہو، حضور کے ذوی القربا، خاندان،
आले अकील इब्न अबी तालिब, आले जाफर इब्न अबी तालिब, आले अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब खराबतदार हैं। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको हुक्मन अपने अहले बैत में दाखिल किया। फारसी उन नस्ल हैं, खून नहीं है, लेकिन आप फरमाया सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से, उनको भी दाखिल फरमाया अहले बैत अतार में। अहले बैत अतार हैं, मगर मैंने कल भी अर्ज किया था कि अहले बैत अतार में ज़बिल कुर्बा में सबसे खास कौन है? फरमाया ये हैं जिनको ऊपर आपने अपनी चादर ततहीर फरमाई और आले कसा में आले अबा में हैं, और उनको चादर में चादर ओढ़ा कर आपने क्या फरमाया? हाउलाए अहलु बैती व खासती, ये अली है, फातिमा है, हसन और हुसैन है, ये खास है मेरे, सुभान अल्लाह, सुभान और ये मखसूस लोग हैं मेरे अहले बैत अतार में से, ज़बिल कुर्बा में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान इस बात को जानता है कि जैसे असहाबे रसूल में 4 खास हैं, उन 4 में भी मौला अली शेर खुदा हैं, उनके बगैर 4 पूरे नहीं होते, और इन 4 में भी मौला अली शेर खुदा है, इनके बगैर ये 4 भी पूरे नहीं होते। और ये बात मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूँ कि ये 5वें कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके बगैर ना ये 4 पूरे होते हैं ना वो 4 पूरे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान उन 4 को जो अजमत मिली वो भी रसूलुल्लाह की वजह से, इन 4 को जो अजमत मिली ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और रसूलुल्लाह को जो अजमत मिली वो इस बात से कि रसूलुल्लाह अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। सुभान अल्लाह, तो सारी बात अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बात है। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है हमें उनका मोहब्बत का हुक्म है, जिनसे रसूल पाक मोहब्बत करते हैं उनसे हमें मोहब्बत का हुक्म है। हम अपने नफ्स के लिए तो कोई अकीदे नहीं रखते, नफ्सानियत के लिए अकीदे नहीं रखते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रखते हैं। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, जिससे मोहब्बत रखते हैं अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह के हुक्म से रखते हैं। सुभान अल्लाह। और अगर किसी से नफरत करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तो उसी से जिससे बुग़्ज़ और नफरत रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो अदुव्वुल्लाह है, अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है और रसूलुल्लाह के अहले बैत का दुश्मन है, तो उससे हम दुश्मनी रखते हैं। क्यों कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फातिमा व अली व हसन व हुसैन जो तुमसे जंग करेगा उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जंग है, और जो तुमसे सुलह करेगा उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुलह है। तो हम अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, जिनसे आपकी जंग है उनसे हमारी भी जंग है, और जिनसे आपकी सुलह है उनसे हमारी भी सुलह है। सुभान अल्लाह, असहाबे रसूल करीम से दुश्मनी करेगा, रसूलुल्लाह के साहिबों से, असहाब से, आपके हम नशीन लोगों से, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपके जानिसार, उनसे दुश्मनी करने वालों से हमारी दुश्मनी। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पर कुर्बान होने वाले हैं और आपके जानिसार हैं, आपके असहाब हैं, वो हमारे ईमान का हिस्सा है, उनकी हम इज्जत करते हैं, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया अक्रिमू असहाबी फइन्नहुम खयारुकुम, मेरे सहाबा की इज्जत करना क्योंकि वो तुम सारी उम्मत के सरदार हैं, वो तुमसे बेहतर हैं, हम उनको बेहतर जानते, वो अखयार हैं, हमारे लिए मेयार हैं, हमारे लिए नमूना है, क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, मोहब्बत अहले बैत अतार में भी सच्चे हैं और इज्जत असहाब रसूल में हम भी सच्चे हैं। गिरामी कदर नाज़रीन और सामीन, जैसे अल्लाह ताला जल्ल शानुहु और उसके मलाइका, उसके खास मलाइका और फिर अंबियाए किराम, रसूल इज़ाम, जो इंसानों में रसूल और अंबिया हैं, उनकी इज़्ज़त व तकरीम और उनके बुग़्ज़ से, उनके अदावत से, उनके बारे में नाहमवार और नामुनासिब कलाम, बेअदबी का कलाम करने से बचना हम पर फ़र्ज़ वाजिब है। याद रखो, उसी निस्बत से हमें लाजिम है कि हम अहले बैत अतार और असहाब पाक, उनके बारे में नामुनासिब कलाम से, बेअदबी के कलाम से अपने दिलों को भी महफूज बना लें और अपनी ज़बानें भी बचा लें। क्यों? इस वास्ते कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत करता है
وہی مجھ سے محبت کرتا ہے. جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے, اور جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی, کہ جو علی کی اطاعت کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اور جو علی کی نافرمانی کرتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور جس نے علی سے بغض رکھا وہ منافق ہے, اور علی سے بغض رکھتا ہی وہ ہے جو منافق ہے, اور علی سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور اس پر محدثین کرام نے, متکلمین نے, بڑے بڑے ائمہ کرام نے صراحت کے ساتھ فرما دیا, جس نے بے ادبی کی حضرت خاتون جنت کی, من سب فاطمہ تھا, جس نے بے ادبی کی, اشارتن کنایتن صراحتن کسی طرح بے ادبی کی, ان کی شان کے لائق کلام نہ کیا, ایسا کوئی تصور جس نے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی, ایسا شخص کفر کرتا ہے, اور اگر اس پر مصر ہوتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اہل سنت و جماعت کے 4 ائمہ نے اس بات کی صراحت کر دی ہے. لہذا اہل اسلام ہمیں رمضان المبارک میں طاعت خدا بندی, اطاعت رسول, سنت نبوی کی پیروی یہ سیکھنا ہے. لیکن کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں, کچھ ماننے کے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. تو جو ماننے کے کام ہیں ان پر بھی دھیان دو, کہ ساری زندگی کی طاعت بندگی کر کر کے, عمل کر کر کے, اعمال صالحہ ماتھے گھس جائیں ہمارے, لیکن ایک بے ادبی کر کے اپنا ستیہ ناش کر لیں ہم, اور نجات سے فارغ ہو جائیں. اس لیے ہمیں ان ذوات قدسیہ کے ساتھ محبت بھی کرنی, ان کا ادب و احترام بھی کرنا ہے, اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے. دیکھو, بے ادبی سے بچنا, ادب و احترام کرنا, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میری طبیعت نہیں چاہتی میں, تو وہ نفس کا غلام ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ طبیعت والا کام ہی نہیں ہے, یہ شریعت والا کام ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. آپ کو کوئی کہتا ہے میں تو فلاں شخصیت سے محبت کرتا ہوں, یہ میری طبیعت ہے, تو میں نے کہا پگلے تیری طبیعت کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ شریعت کی بات کر رہے ہیں. یہ مسئلہ شریعت. اور اللہ اکبر. دیکھو حضرت خاتون جنت پاک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ فضائل الصحابہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں, اما ترضین انی زوجتک اقدمہم سلما و اکثرہم علما و افضلہم حلما واللہ ان ابنیک لمن شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. فرما فاطمہ تو سیدہ ہے. سبحان اللہ. کل بھی میں نے وہ تینوں احادیث, نساء المومنین, نساء اہل الجنہ اور نساء العالمین, وہ پیش کی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم چاروں خاص ہو, میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا ہے کہ جو اپنی سلامتی ہے ایمان میں, اور اپنی کثرت علم میں, اور اپنے حلم, حوصلہ اور صبر میں ایک سب سے اوپر مقام رکھتا ہے. سبحان اللہ. علم میں زیادہ ہے, سلامتی اس کے پاس زیادہ ہے, اور حلم اور حوصلے میں اس کی مثال ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور واللہ, اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ
تیرے دونوں بیٹے، یعنی نکاح تیرا اس سے ہوا جو اقدم ہے اسلام میں اور سلامتی میں، اور اکثر ہے علم میں اور افضل ہے حلم میں، اور تیرے بیٹے دونوں بیٹے وہ جنتی جوانوں کے وہ سید و سردار ہیں. سبحان اللہ. تو سیدہ ہیں، سبحان اللہ. سیدہ ہے، تیرے شوہر اکثر علم میں، افضل حلم میں اور اقدم سلم میں، سبحان اللہ. اس کا یہ شان ہے. تیرے بیٹے وہ شباب اہل الجنہ کے سید و سردار ہیں، سیدین ہیں. تو ناظرین کرام، ہم دیکھیں اگر ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، ہماری اولاد جاتی ہے، بچے جاتے ہیں، بیٹیاں جاتی ہیں، ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کو سنبھالنے والے کون ہوگا، پوچھنے والا کون ہوگا، دیکھ بھال کیسی ہوگی. کوئی عزیز اگر وہاں ہوگا تو ان کے لیے دیکھیں، ہم کہیں گے یہ رابطہ ہے، یہ کنٹیکٹ ہے، یہ اپنے ساتھ رکھنا، سنبھال کے رکھنا. جب وہاں پہنچو تو ان کو بتا دینا، وہ تمہارا خیال کریں گے. تو میں سب مومنین و مومنات سے، بھائیوں سے، بہنوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان احادیث مبارکہ صحیحہ سے آپ کو معلوم ہو گیا یہ اہل بیت اطہار پاک ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارے لیے، اور جنت کی ملکہ سیدہ خاتون جنت ہے، جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن و حسین ہیں، اور ساقی سیر و شربت حضور کے ساتھ آب کوثر، حوض کوثر پر مولا علی شیر خدا ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ بات آپ کو پتہ چل گئی تو ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت، تو جس سفر پر ہم جا رہے ہیں، روانہ ہیں آخرت کے سفر پر، وہاں کا کوئی سہارا، کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطہ آخرت کا جن کا وہاں سکہ چلتا ہے، سبحان اللہ. لازم ہے. تو یہ محبت کا مضمون ہے، اس میں کوئی تشدد نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی ٹھونسنا نہیں، کوئی کسی پر یہ رائے ہم ٹھونسنا نہیں چاہتے، لیکن ہم کسی بدبخت کے خوف سے یہ بات چھپانا بھی نہیں چاہتے کہ جن کے بغیر ہماری آخرت نہیں، جو جنتیوں کے سید و سردار ہیں، تو ہماری بھی آرزو تو جنت کی ہے نا. تو وہاں جن کا سکہ چل رہا ہے، جن کے لیے بتا دیا گیا، آیات بتا رہی ہیں، احادیث بتا رہی ہیں کہ آخرت میں ان کا یہ مقام ہے، تو ہر شخص کو اسی زندگی میں ان سے محبت کا ربط اور رابطہ استوار رکھنا چاہیے. ان کی بارگاہ میں ایسے نازیبا کلمات، یہاں جو ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، سید و سردار ہوتا ہے، کوئی شخص اس کے بارے میں نازیبا بات نہیں کرتا، اور جو ابدی زندگی میں اس ٹھکانے میں جو ہمارے سید و سردار ہوں گے، تو ہم کتنے نالائق ہوں گے، بدبخت ہوں گے کہ اگر ان کے بارے میں ہم نازیبا کلمات کہیں گے. اور پھر آج کی یہ چند روزہ زندگی میں لوگ دھوکے سے کلام کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ سے، مکر سے بات کرتے ہیں. ان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہ دنیا چند روزہ ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، سب کچھ یہی نہیں ہے. گھمنڈ میں، تکبر میں آپ ایسی باتیں بناتے چلے جاؤ. ہم تو الحمدللہ اللہ تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی سے، نظر رحمت سے، نہ صرف حبیب کا ادب کرتے ہیں، خالق و مالک جل وعلا کا ادب کرتے ہیں، اس کے لیے طاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ جذبہ ہے کہ ان سے جو نسبت رکھے ہم اس نسبت سے بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَمِن مذہبی حب الدیار لأہلها وَلِلنَّاسِ فِيمَا یعشقون مذاہب. ہم تو یہ محبوب کے شہر سے محبت رکھتے ہیں، اس کے مساکن سے محبت رکھتے ہیں، اس کے مشاہد سے محبت رکھتے ہیں، اس کے آثار سے محبت رکھتے ہیں. تو غضب نہیں ہے کہ ایک شخص
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन अक़दस की शबीह तो अपने माथे पर लगा लेता है, अपने सीने पर लगा लेता है, और जिनको रसूल पाक बदअतुम मिन्नी कहें, अपने जिगर का टुकड़ा कहें, उनके बारे में अगर ना हम बार ना ज़ेबा और बेअदबाना गुफ्तगू करता है और फिर बहाना ढूंढता रहता है कि मैं ऐसे तावील करूं, मैं उस तावील से निकल जाऊं, झुक जाना चाहिए। अदब गाही ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़क तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यज़ीदी जा। इसलिए अदब वाले का बेड़ा पार होगा, वही निजात पाएंगे जो हुकूक अहले बैत का ख्याल करेंगे, हुकूक असहाब रसूल का ख्याल करेंगे, और अल्लाह के फजल व करम से अदब करने वालों का, अदब करने वाले ही बाअदब ही बानसीब होते हैं, बाअदब ही बामुराद होते हैं, और बेअदब बेनसीब होता है। और हम उस अहले मोहब्बत अहलुल्लाह औलियाए किराम की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके चाहने वाले अहले तरीक़त हैं कि जिन्होंने अदब व मोहब्बत को ही असास और बुनियाद बनाया है, कि अदब ही वो रास्ता है जिस रास्ते पर चाल कर इंसान निजात पा जाता है। और अल्लाह ताला उन्हीं को सरबुलंदी अता फरमाता है जो उसके लिए आजिज़ी और तवाज़ु इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला अपने महबूबों के अदब की तौफीक नसीब फरमाए। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्सो दामान आले रसूल, बिहुर्मत नबील करीम वालिह तय्यबीन व सहाबिल हादीन बिरहमतिका या